حدیث نمبر 229 حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر کے بارے میں لکھیے، یہ عظیم الشان صحابی ہے. یہ ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری. ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری. ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کی طرف آنے والوں میں سابقین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے. جیسا کہ ہم کچھ وقت پہلے غالباً کل کے درس میں ہم بتائے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کی اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو ان کا 7واں نمبر آتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 5واں تھا یا 4تھا تھا، یعنی چوتھے مسلمان تھے یہ. یعنی ایک روایت میں آپ کا یہ بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ میں 1/4 آف اسلام تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں 1/4 آف اسلام تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ قبول کرنے والے صحابہ کرام، میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کرام جملہ صحابہ کرام 4 تھے، تو 50% آبادی مسلمانوں کی میں ہی تھا، 1/4 آف مسلمس میں ہی تھا. ایک روایت ایسی بھی آتی ہے. اور یہ ہمیشہ سے موحد رہے، انہوں نے مورتی پوجا کبھی نہیں کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی مورتی پوجا نہیں کیے، یہ کبھی شرک نہیں کرتے تھے. یہ موحد، ایک اللہ کو ماننے والے تھے یہ، اور بہت زیادہ متقی، صادق، زہد، دنیا سے بے تعلق، ہمیشہ حق بات کو بالکل صفائی کے ساتھ بول دینا، سامنے والا خوش ہو یا ناراض ہو، جی فائدہ ہو اپنے کو یا نقصان ہو، لیکن جو سچ بات جہاں پر بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر اپنا فائدہ نقصان دیکھے بغیر سچ بات بولتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کے خاندان جو بنو غفار ہے، جو آپ کا خاندان ہے، آدھا خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. جب یہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائے تھے کہ جاؤ اپنے قوم میں تبلیغ کرو. تو یہ قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور کافی عرصہ بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے. کافی وقت نہیں آئے تھے، یہ کافی دن چلے گئے تھے، لیکن جب آئے تھے تو اپنے آدھے خاندان کو ساتھ میں لے کر آئے تھے. یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کیا اور اتنے لوگ کو یہ میں مسلمان کر کے لایا. بہت بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو ابو ذر پہ، یہ اکیلا چلے گا، اکیلا انتقال پائے گا، اور قیامت کے دن اکیلا اٹھ کر کھڑا ہوگا میدان محشر میں. اور ہوا ایسا ہی. جس وقت انتقال ہوا تو ایک چھوٹے سے گاؤں کے باہری علاقے میں، جنگل میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قافلے کے ساتھ عراق سے واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے. کوئی خاتون آ کے بولی کہ وہاں پر کوئی لاش پڑی ہوئی ہے. تو جب جا کر دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے تھے ان کی لاش پر. یعنی انتقال کے گھڑیوں میں آپ کے قریب ایک آدمی بھی نہیں تھا. وجہ یہی تھی، آپ بالکل سچ بول دیتے تھے تو لوگ آپ کے قریب رہتے نہیں تھے، بولتے تھے نا کو بھائی ہر بات صاف بول دیتے، صحیح بول دیتے. مدینے سے نکال دیا گیا تھا ان کو، دور شہر بدر کر دیا گیا تھا. بڑے مسائل ہے، خیر چھوڑو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا. انی لأعلم اول رجل يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جو آدمی داخل ہوگا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. وآخر رجل يخرج من النار، اور دوزخ سے جو سب سے آخر میں نکلے گا. جی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، اور دوزخ سے سب سے لاسٹ میں، یعنی دوزخ میں بہت سارے مسلمان بھی جائیں گے جو اعمال جن کے برے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار. تو بہت سارے مسلمان جو گناہ کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، سزا پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، سرکار کی شفاعت سے معاف کرے گا، تو لوگ نکلتے جائیں گے، نکل کے جنت میں آئیں گے. تو جو جنت میں جانے کے لیے سب سے آخر دوزخ سے نکلے گا، اس آدمی کے بارے میں فرما رہے سرکار، اس آدمی کو بھی میں جانتا ہوں، اس آدمی کو بھی جو قیامت کے دن سب سے آخر جہنم سے نکلے گا. پھر اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کیسا ہوگا. فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، وہ آدمی کو جہنم سے نکال کے سب سے آخر میں جو نکلے گا اس کو نکال کر لایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو نکال کر لایا جائے گا. فیقال اعرض علیہ صغار ذنوبہ ویخبأ عنہ کبارہا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا
جب اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ اس کو. ابھی میں پہلے روایت سنا دیتا ہوں، بعد میں ترجمہ کرتے ہیں. تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ، اس کے بڑے گناہ مت بتاؤ. اس کے کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ چھپا کے رکھو جس کی وجہ سے جہنم میں جل رہا تھا. ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ بتاتے، ان ڈرتے رہتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ڈر رہا ہے. جہنم میں جا کے نکلا سو ہے، کہیں پھر واپس جہنم میں نہ ڈال دے، کانپ رہا ہے، وہ ہیبت میں پریشان ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے نکالتے. اب اس کو ڈر یہ ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں، اگر بڑے گناہ سامنے آ گئے تو کیا حشر ہوئیں گے. وہ پریشان رہتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے گناہ بتاتا ہی نہیں، پورے چھوٹے چھوٹے گناہ بتا دے کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا جا میں تجھ پہ رحم کر رہا ہوں، ایک کام کرو، اس کے جتنے یہ گناہ بتائے گئے ہیں یہ سارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں بدل دو. یہ جتنے گناہ ہیں نا اس کے، یہ جو بتائے گئے ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ ساروں کو نیکیوں میں بدل دو اس کو. تو اچانک ان بولتا اللہ میاں میرے بڑے بڑے بھی ہے گناہ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر نیکیوں میں آ گئے ہیں تو مولا بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے نیکیاں بن جائیں گے نا. تو جو بولنے سے خود ڈر رہا تھا وہ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور بھی گناہ ہے، کچھ بڑے بڑے گناہ وہ چھوٹ گئے. جی تو یہ بیان کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور بھی کچھ گناہ ہیں مولا، وہ نظر نہیں آ رہے. وہ کہتا ہے ایسے میرے اور بھی کچھ گناہ ہیں نظر نہیں آ رہے وہ. تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مسکرا دیتے. تو یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اعرض علیہ صغار ذنوبہ ویخبأ عن کبارہا، اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ اور بڑے گناہ اس کے چھپا دیے جاتے ہیں. فیقال له علمت یوم کذا وکذا کذا وکذا وهو مقر لا ينکر، کہا جاتا ہے دیکھو اس طرح سے کرے تھے تم، فلاں دن ایسا کرے تھے، فلاں دن ایسا کرے تھے، ایسا کرے تھے، ایسا کرے تھے. جی وهو مقر، ہر بات کو اقرار کرتے جاتا ہاں مولا ہوا گناہ ہوا. لا ينکر، وہ انکار نہیں کرتا ہو گیا مولا، غلطی ہو گئی. وهو مشفق من کبارہا، کہاں بڑے گناہ آئیں گے وہ بڑے گناہوں کو سوچ کے وہ ڈر رہا ہوتا. فیقال اعطوہ مکان کل سیئۃ عملہا حسنۃ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جو بھی ان گناہ کیا تھا ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو، جیسا گناہ تھا وہ ویسا اس کو نیکی عطا کر دو. فیقول، تو وہ کہے گا ان لی ذنوبا ما اراہا ہاہنا، مولا میرے اور بھی کچھ گناہ ہیں جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. قال ابو ذر، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، تو اس وقت میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہنسی آئی، ایسا مسکرائے اور ایسی ہنسی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواجذ نظر آ گئے. نواجذ کہتے ہیں یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، عربی میں اس کو نواجذ بھی کہتے ہیں، انیاب بھی کہتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے یا اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں یہ بھی نظر آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے.